دیکھو میرے محترم دوستو، اللہ تعالی ہم سے کیسے خوش ہو جائیں گے، یعنی جس وقت ہم اپنے اللہ سے کوئی بھی حاجت مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس وقت وہ پورا کرے گا، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ بتایا ہے ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا کن چیزوں پر؟ آمنا باللہ والیوم الآخر وملائکتہ وکتبہ والنبیین، اور یہ بھی اس میں فرمایا نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ بھی صحیح طریقے سے دے دو، اور حالات آنے پر صبر بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ لیکن میرے محترم دوستو، اگر انسان نے یہ چیزیں کی ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کما آمن الناس، یعنی ایسا سمجھو سیپوں میں ایک نمبر سیپ اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، یعنی انسانوں میں انسان تو بہت سارے گزر گئے ہیں، یعنی گزرے ہیں اس دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں میں کہا نہیں، سارے انسان مجھے ضرورت نہیں ہے، کما آمن الناس، یعنی ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ نے لایا ہے۔ میرے محترم دوستو، ان صحابہ نے یقینی اسباب صحیح بنائے ہیں۔ بہت ساری مثالیں بھی ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ابو دردہ نے مسجد ہی کے دروازے پر دکان کرنے سے کیوں انکار کیا؟ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ مسجد کے دروازے پر میری دکان ہو جس سے میری نمازوں کی تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو، روزانہ 300 درہم کا نفع بھی ہو، میں وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، یعنی اتنا سب کچھ اگر دکان سے ملے بھی اس کے باوجود میں دکان نہیں کروں گا۔ تو کیا نعوذ باللہ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ دکان یا تجارت کرنا ضروری ہے؟ یہ ایک حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہی نہیں بلکہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وغیرہ 800 کی تعداد صحابہ کرام کی ہے جنہوں نے ان چیزوں کو ضروری نہ سمجھ کر اللہ کے اوامر کو ہی اسباب بنایا ہوا تھا، یعنی ان چیزوں کو ضروری نہ سمجھ کر اللہ کے اوامر کو ہی اسباب بنایا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس بات کو ایسا سمجھو کہ رہنے کے لیے مکان بنانے کا حکم اللہ رب العزت نے یا ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہیں نہیں دیا کہ اپنا مکان بناؤ، لیکن ایک شخص اپنی خود کی زمین پر اپنے حلال پیسے سے اگر مکان بنا لے جس کا حکم نہ اللہ رب العزت نے دیا ہے اور نہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے باوجود اگر اس نے مکان بنا لیا ہے تو اس مکان کا بنانا نہ گناہ ہے اور نہ منع ہے، پر یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی نہیں ہے۔ اب مکان بن جانے کے بعد اگر یہ اپنے مکان کے اندر گھسنا چاہتا ہے تو اسے اپنے ہی مکان میں جانے سے پہلے حکموں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ گھر میں دروازے سے داخل ہو، آواز دے کر داخل ہو اور گھر میں داخل ہوتے ہی سلام وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے یہ حکم ملے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی دکان بھی کرنا چاہتے ہیں، تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں، کھیتی بھی کرنا چاہتے ہیں، مزدوری بھی کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نبوت ملنے کے بعد دنیا کے کسی کمائی والے اسباب کو اختیار نہیں کیا ہے، ہاں نبوت ملنے کے بعد، پر ان کا کرنا بھی نہ گناہ ہے اور نہ ان کے کرنے کو منع کیا گیا، یعنی اگر کوئی دکان، تجارت، کھیتی، مزدوری کرے گا گناہ بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، جب کوئی اختیار کر کے ان میں لگنا چاہے گا تو بارش کے قطروں کی طرح اللہ رب العزت کے حکم کی بوچھار ہوگی کہ جس کے پورے کرنے پر رب العزت اسے اس شعبے میں کامیابی دیکھ کر دکھلائیں گے، یعنی حرام اور حلال چیز، حرام اور حلال کمائی وغیرہ دیکھتے ہوئے ایک ایک سنت کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں اس کھانے کو کھانا ہے۔ اس وجہ سے کہ جو فرشتے گیہوں، چاول، دال، سبزی وغیرہ کو آسمانوں کے اوپر غیبی خزانے سے لے کر ہمارے لیے آئے تھے، وہ جب ان غذاؤں کو ہمارے منہ میں رکھ لینے کے بعد واپس جائیں تو رب العزت کی سب کچھ جاننے کے باوجود یہ فرشتے ہماری کارگزاری سنائیں اور ان کی کارگزاری پر رب العزت انہیں کو گواہ بنا کر ہماری مغفرت کر دے اور دنیا آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے، یعنی جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ دکھایا ہے۔ ورنہ پہلا طریقہ تو یہی ہے جو حکم ہے، اے میرے بندو تم بھوکے ہو لہذا مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ مگر اگر کوئی کھیت، باغ، دودھ والے جانور وغیرہ ان کے اندر جانا چاہتے ہیں، یعنی شکلوں کے اگر جڑنا چاہیں تو جڑنے کی اجازت ہے، پر اس کے ساتھ کہ دنیا کی جس شکل کے ساتھ ہم جڑنے جا رہے ہیں اس کو یہ یقین رکھنا ہے کہ ان کے اندر سے نکلنے والی چیزیں ان کے اندر بنتی نہیں ہیں، اور جو چیزیں ان کے اندر سے نکل کر آتی ہے ان چیزوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ چیزیں رب العزت کی طرف سے ان کے خزانے سے ہم انسانوں کے لیے ہی فرشتے لے کر آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ہماری نعمتیں ہیں۔ اب اگر اس کے ملنے پر ہم رب العزت کا شکر ادا کریں گے تو ہمارے لیے یہ چیزیں بڑھا دی جائے گی، اور اگر ان نعمتوں کی ہم نے ناشکری کی تو یہ نعمتیں ہم سے صرف چھین ہی نہیں لے جائیں گے بلکہ رب العزت ہم پر ان کی تنگی کر دیں گے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں سمجھایا ہے کہ انسان ذرا اپنے کھانے ہی کو دیکھے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور کھیت میں گلا اتارا، انگور، وہ سبزیاں، زیتون اور کھجور گھنے باغوں میں اتارے کہ میوے اور چارہ بھی تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے کہ ان چیزوں کو کھائے، پر ان کے استعمال کرنے میں ہمیں چھوٹ نہیں ملی ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استعمال کرنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہوا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ اللہ سے کھانا مانگنا ہے، یہ تو سنت ہے، ورنہ مثال تو یہی ہے، ہرن تو حلال ہے، اگر اس حلال کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ذبح نہیں کریں گے تو وہ حلال بھی حرام بن جائے گا۔ اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی دلیل ہے کہ کہا اس مدینہ میں وہی کام کرنے کے لیے آ جائے گا جس نے حلال اور حرام کو جانا ہے۔ تو غرض میرے محترم دوستو، ایک طرف انسانی تجربوں والے اسباب ہیں جنہیں رب العزت نے ہماری امتحان کے لیے بنایا ہے۔ یہ اسباب دنیا میں پھیلی ہوئی ساری نقشیں، ساری شکلیں اور چیزیں ہیں جو انسانوں کو نظر آ رہی ہیں، اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں والے اسباب ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتے ہیں، وہ اعمال نام کی مخلوق ہے، ان پر رب العزت نے کامیابی کے وعدے کر کے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو پرکھنے کے لیے ان کے اندر ایمان ہے بھی یا نہیں تو ہمارے جسموں میں حالات نام کی روحوں کو ڈال کر ہمارا امتحان لیتے ہیں کہ ہم ان حالات نامی روحوں کو اپنے جسم سے نکلنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ذلت، تکلیف، پریشانی، بیماریاں، بھوک، پیاس وغیرہ حالات نام کے
روح کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا تو ہم ان حالت نام کی روحوں کو اپنے جسم سے نکلنے کے لیے دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا حکم دیے ہیں اور ان حکموں کو پورا کرنے کے کیا طریقے ہیں، تو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اس کے حکم کو پورا کرنے کے طریقے مل جائیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جس نے انکار کر دیا اسے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہے۔ اطاعت کہتے ہیں کہنا مان لینے کو، اتباع کہتے ہیں جو کہا گیا ہے، یعنی اطاعت اندر کا روح یقین، اتباع ظاہر کی شکل، یعنی اطاعت بھی ہونا چاہیے اتباع بھی ہونا چاہیے۔ کوئی شخص یہ کہ حالانکہ منافق کے اندر اتباع تو 100% تھا لیکن اطاعت نہیں تھی، لیکن کوئی شخص اگر اطاعت کرے گا لیکن اتباع نہیں کرے گا، یعنی نبی کے طریقے پہ زندگی باہر والی نہیں گزارے گا، تو اس کا بھی مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ جو قدرت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس کو اطاعت بھی کرنا چاہیے، اتباع بھی کرنا چاہیے۔